رفتہ رفتہ سورج کا گولا پھر سے وہیں آگ برسانے لگا۔ جانے کیوں اس صدا کا یہ آفتاب میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ یہ کوئی دوسرا سورج تھا، میری نیند کے سورج سے بالکل جدا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا، کہیں یہ سورج کا دوسرا رخ تو نہیں تھا؟ کہیں میں چلتے چلتے اپنے سورج کی جانب تو نہیں آ پہنچا؟ ہاں، شاید یہ ایسا ہی تھا، ورنہ یہ فلک مجھ سے کبھی اتنا انجان تو نہ تھا۔ سلطان بابا آنکھیں بند کیے تسبیح پھیر رہے تھے۔ میرے آنے کی آہٹ ہوئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کیوں میاں، کب اپنی سوچ کے گھوڑے کو لگام بھی دیتے ہو یا نہیں؟ کبھی تو ان اعصابی ریشوں کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو۔ جانے انہیں ہر مرتبہ میری سوچ کی خبر کیسے ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں اس وقت مزار کے برآمدے میں بنے پوشیدہ سے ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں براہ راست لو سے بچنے کے لیے دروازے اور پیچھے جانب کھلتی لکڑی کی جھولتی ہوئی کھڑکی کو اوپر ایک ٹوٹی پھوٹی چک اور چند کپڑے کی کترانیں لگا کر ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی۔ کمرے میں فرش کی جگہ ریت کا بستر تھا اور ایک سرائی کمرے کے کونے میں اود بھر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سلطان بابا کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پھر من میں بہت دنوں سے مچلتا سوال میرے ہونٹوں پر آ ہی گیا۔ ایک بات بتائیں، ہم دونوں ان درگاہوں اور مزاروں کے ارد گرد ہی خدا کو کیوں کھوجتے پھرتے ہیں؟ میں آپ کی طرح اسے اپنی شہرہ کے قریب کیوں نہیں محسوس کر سکتا، اور ہر بار میرا بسیرا ایسے ہی کسی ویران درگاہ یا مزار سے متصل کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے تسبیح ختم کر کے اپنے اور میرے چہرے پہ پھونکا۔ ایسے کسی مزار یا درگاہ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے اپنی رگ سے بھی قریب ڈھونڈنے کے لیے کسی خاص وجدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس کائنات کے ہر گوشے میں یکساں موجود ہے۔ تمہیں یہ فکر کہ تم اسے محسوس کیوں نہیں کر سکتے، یہ بھی تمہاری اس سے قربت کی ہی نشانی ہے۔ بس اتنا ضرور یاد رہے کہ یہ فکر کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات کہ ہم ہمیشہ ایسی ہی درگاہوں، مسجدوں یا مزاروں پہ ہی کیوں قیام کرتے ہیں، تو ہمارے دروازے اب مذہب کے نام پر کچھ کم ہی کھلتے ہیں۔ ایسے میں ان بستیوں پہ موجود یہی درگاہیں اور خانقاہیں اپنی باہیں پھیلائے ہر گھڑی ہمارے استقبال کو تیار ملتی ہیں۔ ہمارے سونے کو اطلس اور کم خواب کے بستر نہ سہی، پر مسجد کا فرش ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یہی خاک ازل سے ہمارا مقصد اور ہمارا مقدر ہے۔ ہم سب کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ ہم سب نے آخر خاک ہی ہو جانا ہے۔ میرے سوال ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن اس بار آپ نے اس قدر دور دراز علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم راستے میں نہ جانے ایسی کتنی درگاہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ سلطان بابا نے گہرا سا سانس لیا۔ اس بار معاملہ بے اختیاری کا ہے۔ اب تک تم نے جو بھی جھیلا، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ اختیار ضرور حاصل تھا، لیکن اس مرتبہ ہم دونوں کسی اور کے اختیار میں ہیں میاں۔ میں نے چونک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے سلطان بابا کی آواز میں دور کہیں کسی شدید پریشانی اور آنے والی پریشانیوں کا احساس ملا، اور دوسرے ہی لمحے میرے ذہن کے دریچے ہوا ہوتے چلے گئے۔ ہاں، سچ ہی تو تھا، اس سارے علاقے پر ایک ظالم اور انتہائی سفاک شخص کی حکومت تھی۔ ایک طرف سرحد تھی اور دوسری طرف ایک وسیع و عریض تپتا صحرا۔ درمیان میں 7 کوس کے فاصلے پر وہ بستی واقع تھی جس سے گزر کر ہم کال گڑھ سے نجات کے واحد ذریعے، یعنی دن میں ایک بار گزرنے والی ٹرین کے اسٹیشن تک پہنچ سکتے تھے، جو کم از کم پیدل 4 گھنٹے کی مسافت پر موجود تھا۔ ایک دم ہی میرے رونگٹے یہ سوچ کر ہی کھڑے ہونے لگے کہ اگر ہمیں اس بستی سے ہجرت کرنا بھی پڑی تو اس کی اجازت و اختیار صرف اس جلاد کو حاصل تھا جو اس پھانسی گھاٹ کا پہرے دار بھی تھا۔ میں نے الجھن آمیز نگاہوں سے سلطان بابا کو دیکھا، لیکن کیوں اس باختیاری کی منزل سے گزرنا اس قدر ضروری کیوں؟ اس امتحان اور کسوٹی سے کیا حاصل؟ سارا کھیل تو اس بے اختیاری میں توازن قائم کرنے کا ہے۔ یاد رکھو، میرے اختیار کی حدود وہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمیں خود مختار ہونے کا زحم ہونے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ جاؤ، تم تیاری کرو، ابھی ظہر کے بعد تمہیں قلعے بھی جانا ہے۔ جانے کیوں ایک دم میرے ذہن میں نہ جانے کتنے سوالوں کے بوچھاڑ ڈنگ مارنے لگے تھے۔ بے اختیاری کے دھاگوں میں میرا من کیوں یوں الجھا کہ مجھے اکرام صاحب کے ساتھ بستی پہنچنے تک بھی کچھ ہوش نہ تھا۔ میں تب چونکا جب بستی کے کچھ اونٹوں والے بازاروں میں اونٹوں کی ایک لمبی قطار نے مجھے تقریباً مس کرتے ہوئے کراس کیا۔
کال گڑھ کی اس مختصر بازار میں دوپہر کی اس شدید دھوپ کے باوجود اچھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ بازار کے بیچوں بیچ بکریوں کے ایک ریوڑ کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، ساتھ ہی پرانی سی دکان میں جلیبیاں تلی جا رہی تھی۔ دکاندار پرانے اخبارات کی بنڈل پھاڑ کر گاہکوں کو شیرے سے بھری نارنجی جلیبیاں پکڑا رہا تھا، اور بالکل سامنے خشک گھاس اور بھوسے کے گٹھے بیل گاڑی سے اتروائے جا رہے تھے۔ سنہری بھونسا نارنجی شیرے میں ضم ہو رہا تھا، اور پچھلی جانب پرانے سائیکلوں کے انبار کے بیچ ایک کاریگر سامنے ٹب میں پانی بھرے پرانی ٹیوبوں کو پنکچر لگا رہا تھا۔ بازار کے سرے پر ایک دھنکیا پرانی رسائیوں اور لحافوں کی روئی ڈھونڈ رہا تھا، اور فضا میں اڑتے ہوئے اون اور روئی کے ننھے بگولے گرد اور ریت کے ساتھ ہمارے حلق میں پھنس رہے تھے۔ اگلی نکڑ پر ایک ماشکی پرانی سی مشک میں انتہائی گدلا پانی بیچ رہا تھا۔ اون دھونے والے کے اوزار کی دھن دھن، اونٹوں کی جرس، بھیڑ بکریوں کا شور، گرم شیرے کے نیچے جلتے الاو کی دھونکتی اور ماشکی کی آواز، سب مل کر چند دموں کے لیے مردہ کال گڑھ کی کسی قدر زندہ کر گئے تھے۔ موڑ مڑتے ہی قلعے کے آسمان سے فتح کرتی خاکی چار دیواری شروع ہو گئی، جس سے جیسے ہم قلعے کے مرکزی دیو ہیکل دروازے کی جانب بڑھتے گئے، ویسے ویسے قلعے کے اندر سے ایک عجیب سی وحشت ناک شور کی آوازیں بلند ہوتی گئیں، اور پھر جیسے میں نے اکرام صاحب کے پیچھے بڑھتے ہوئے قلعے کے چار دیواری میں اپنا پہلا قدم رکھا تو ان کے کربناک چیخوں کا راز بھی کھل گیا۔ وحشت اور بربریت کا ایک خوفناک کھیل عین قلعے کے بیرونی چار دیواری کے وسط میں کھیلا جا رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ جبروت اپنے حواریوں کی جھرمٹ میں ایک اونچے سے تخت پر برجمان وحشیانہ انداز میں چیخ رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا اور غصے میں گالیاں بک رہا تھا۔ اس کے سامنے کھلے میدان میں ایک لمبی اور موٹی سی فولادی زنجیر گلے میں ڈالے ایک عظیم الجثہ سیاہ ریچھ اپنے خون بدن لیے کھڑا جھول رہا تھا، اور جبروت کے 8 خونخوار کتے چاروں طرف سے اس بیڑیوں میں جکڑے قیدی ریچھ پر حملہ کر رہے تھے۔ ریچھ نے ابھی ہار نہیں مانی تھی، ابھی تو وہ اپنی پوری قوت سے ان وحشی کتوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ان کے نرخے سے عجیب سی کھڑکھڑاہٹوں کی آواز نکل رہی تھی، اور اس کے نکیل کا کڑا زور لگانے کی وجہ سے اس کی ناک کی نازک جلد کو چھیدتا ہوا ہڈی کے اندر تک دھنس چکا تھا۔ اس ناقابل برداشت اذیت نے ریچھ کو انتہائی حد تک خطرناک کر دیا تھا۔ وہ کرب اور تکلیف سے بے حال، غصے میں پاگل ہو کر چنگاڑ رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ 8 طرفہ حملے کو کسی طرح روک پائے۔